آپ سب کو سلام. امپیکٹ ٹوڈے کے ایک اور نئے پروگرام میں خوش آمدید. ہم مارک اور وکٹوریا باؤلنگ ہیں. ہم ایونجلسٹ ہیں اور بائبل کے استاد ہیں. ہم بہت زیادہ خوش ہیں کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہیں اور میں صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں. ہم خدا کے کلام سے کچھ زندگی بدلنے والی سچائیوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. یسوع نے کہا کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. لہٰذا میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ جائیں اپنی بائبل کو پکڑیں اور نوٹ بک کو پکڑیں اور چند نوٹس بنائیں تاکہ آپ ان چیزوں کو پڑھ سکیں جن کو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پھر خدا کی آگاہی آپ کے دل کو بھر دے گی اور یہی آپ کی زندگی میں ایک اصل تبدیلی پیدا کرے گی. اور میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ ہماری ویب سائٹ impacttoday.tv کو وزٹ کریں. وہاں سے آپ ہماری تمام ایپیسوڈز تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو ہم نے اب تک ریکارڈ کی ہیں. وہ سب وہاں موجود ہیں. آپ ہمیں اپنی دعا یا درخواست، اپنی گواہی کو ای میل کر سکتے ہیں. ہمیں جاننے دیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کیا کام کر رہا ہے. ہمیں آپ کی طرف سے سن کر اچھا لگے گا. آپ حالیہ ہی گزشتہ پروگراموں میں ہم معجزاتی گواہیوں کے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ انجیل میں ہیں. لوکا کی انجیل، مرکز کی انجیل، یوحنا کی انجیل اور متی کی انجیل سے، جو کہ نئے عہد نامہ میں ہے. ہم تمام مختلف معجزاتی گواہیوں کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم تفصیلات کو حاصل کر سکتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیمار انسان کے شفا پانے کے لیے کیا کام کیا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے کیا کہا، اس سے کس کی ضرورت تھی، اس نے کیسے کام کیا اور لوگوں نے کیا کیا، اور پھر ہم وہاں سے لے سکتے ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں اور ہم چل سکتے ہیں اور کہتے ہیں اگر خدا نے ان کے لیے کیا تو وہ میرے لیے بھی کرے گا. اور ہم صرف اسے مناسب بناتے ہیں خدا کے کلام سے سیکھنے کو. لہٰذا آج ہم کس معجزاتی گواہی کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم اپاہج عورت کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ عورت اس طرح سے بھی جانی جاتی ہے جس کی جھکی ہوئی کمر ہے. یہ ایک شاندار گواہی ہے اور یسوع مسیح کے معجزات کی، اور اسے کبھی مت بھولیں. یسوع مسیح کل اور آج ابد تک یکساں ہے. پھر وہ سبت کے دن کسی عبادت خانہ میں تعلیم دیتا تھا، اور دیکھو ایک عورت تھی جس کو 18 برس سے کسی بدروح کے باعث کمزوری تھی. وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی. یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اسے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھوٹ گئی. اور اس نے اس پر ہاتھ رکھے. اسی دم وہ سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی. عبادت خانہ کا سردار اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن شفا بخشی، خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا، 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، بس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن. خداوند نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل کو یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی؟ جب اس نے یہ باتیں کہیں تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے، اور ساری بھیڑ ان عالی شان کاموں سے جو اس سے ہوئے تھے خوش ہوئے. خدا سے کیا ہی طاقتور کہانی ہے. خداوند کی تعریف ہو. دراصل یہ کہانی مجھے یاد دلاتی ہے اس عورت کی جسے شفا ملی تھی میٹنگ میں، جو کہ ہم نے کراچی میں کی تھی سال 2004 میں. اور وہ عورت بالکل اس عورت کی طرح کبڑی تھی جس کے متعلق بائبل میں دیا گیا ہے 14 سالوں کے لیے کبڑی تھی، اور اس نے انجیل کی خوشخبری سنی. یہ عورت ایک ہندو تھی اور اس نے یسوع مسیح کو قبول کیا. ہندو پاکستان کے شہر کراچی میں رہتے ہیں، اور اس نے یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کیا. اور جب ہم نے دعا کی تو یہ کبڑے پن سے سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اس نے دراصل چرچ کے
پادری سے سنا کہ وہ اب وفات پا گئی ہے. ایک بزرگ عورت، وہ 14 سالوں سے کبڑی تھی، لیکن یسوع نے اسے شفا بخشی اور اس نے یسوع مسیح میں ایمان ہوتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو کر زندگی گزاری، تقریباً مزید 15 سالوں کے لیے. لہٰذا ہمارے پاس یہ عورت ہے جو کہ لوکا اس کے 13ویں باب میں ہے، اور پھر ہمارے پاس ایک عورت جو کہ کراچی میں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ہم انہیں دیکھتے کم از کم تھوڑا مزید اور. لہٰذا سب سے نقطے کی بات یہ ہے کہ خدا یہ کرے گا، وہ اسے دوسرے کے لیے بھی کرے گا. اسی لیے ہم آپ کو ہماری معجزاتی گواہی کو متعلق بتاتے ہیں موجودہ دور میں، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے دیکھی، کیونکہ یہ صرف بائبل کی کہانیاں نہیں ہیں. یہاں دراصل معجزاتی گواہیاں ہیں جو کہ دراصل یسوع نے کی جب وہ جسمانی طور پر زمین پر تھا، لیکن وہ موت سے جی اٹھا اور اس کی روح کے ذریعے وہ اب بھی معجزات کرتا ہے اپنی کلیسیا کے لیے. اگر اس عورت کی طرح آپ کبڑے ہوتے اور آج آپ اس سے دیکھتے، خوشخبری یہ ہے کہ آپ کو مزید کبڑے ہونے کی ضرورت نہیں. بائبل بتاتی ہے کہ اس نے انہیں اٹھا کھڑا کیا جو کہ کبڑے تھے. اب اس کے متعلق سوچیں، یہ کبڑی عورت تھی، لہٰذا اگر خدا یہ کر سکتا ہے تو وہ مڑے ہوئے بازو کو بھی سیدھا کر سکتا ہے، مڑی ہوئی ٹانگ کو سیدھا کر سکتا ہے، مڑی ہوئی انگلی کو سیدھا کر سکتا ہے. میرا مطلب ہے جب وہ کبڑوں کو شفا بخش سکتا ہے تو باقی چیزیں تو بہت آسان ہیں. باقی تمام چیزیں صرف اس کے متعلق سوچیں کہ میں نے خود کو ڈالنے کی کوشش کی بغیر کسی حالت کے ان کے جوتے ہیں، اور میں تصور کر رہا تھا کہ کس طرح سے چلنے کی اور کبڑے ہونے کی ایک دن کے لیے، یہ سچ حتیٰ ہے. کہ ایک گھنٹے کے لیے یہ آسان نہ ہوگا. اور جیسا کہ بائبل بتاتی ہے کہ یہ عورت 18 سالوں کے لیے اس طرح سے کبڑی تھی اور خود کو پوری زندگی کھڑا نہ کر سکی. دلچسپ جیسے کہ آپ نے یہ کہا، کیونکہ یہاں کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع لوگوں کو تبلیغ، جب اس نے اسے شفا بخشی، جب اس نے اپنا کیس حکمران کے خلاف بنایا، اس نے کہا بس کیا یہ واجب نہ تھا کہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے چھڑائی جاتی. جی اس نے کہا کہ اس کے متعلق سوچو. وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس عورت کے لیے شفقت رکھیں، اس کی جگہ پر خود کو رکھ کے. اس نے کہا کہ اس کے متعلق سوچو. 18 سالوں کے لیے اس عورت نے برداشت کیا. جی ہاں. جیسا کہ ایک چیز جو ہم اس کہانی سے دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ جو اس نے کہا ہے وہ بائبل میں ہے، یہ صرف بتاتی ہے کہ ابلیس وجہ تھی اس کی کمزوری کی. لہٰذا آپ بھی کسی حالت سے گزرتے ہوں اور آپ شاید سوچیں کہ خدا نے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے، لیکن نہیں. خدا بھلا ہے اور وہ آپ کے لیے بہترین چاہتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ آپ بیماریوں اور تکلیفوں میں ہوں. یہاں یہ بہت صاف بائبل بتاتی ہے. وہ مختلف حوالہ جات ایک کہانی سے سب سے پہلے لوکا پاکروس سے متاثر ہوا. اس عورت کو بدروحوں کے باعث کمزوری تھی 18 سالوں سے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں روح تھی، ایک بدروح اس کے اندر رہ رہی تھی اور اس کے بدن میں، جو کہ کبڑے ہونے کا سبب بن رہی تھی. اور ایک اور ترجمے میں جو کہتی ہے کہ وہ بدروح کے باعث کبڑی تھی، لہذا وہ کمزوری کی بدروح رکھتی ہے، یا وہ بدروحوں کی وجہ سے اپاہج تھی. لہذا اب یہاں پر کچھ ایسا ہے جس کی ہم تفصیل دیکھیں گے. میڈیکل سائنس اس پر بنیاد رکھتی ہے، جو کہ دیکھ سکتی ہے، محسوس کرتی ہے، ٹیسٹ کرنا، چھونا اور سونگھنا. میڈیکل سائنس مشاہدے پر بنیاد رکھتی ہے، وقت کے ساتھ 5 حواس پر بنیاد رکھتی ہے. اور میرا نقطہ یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ میڈیکل سائنس، حتیٰ کہ لوکا بھی فزیشین تھا، وہ پاک روح کی تحریک میں تحریر کر رہا تھا، کیونکہ میڈیکل سائنس کبھی بھی ابلیس کی تشخیص نہیں کر سکتی، کیونکہ ابلیس روحانی ہے، اس کو 5 حواس کے ساتھ کوئی کام نہیں. میڈیکل سائنس صرف اس کا پتہ لگا سکتی ہے، اس طاقت کا جو کہ روحانی دائرے میں ہے. لہٰذا آج میں بالکل ٹھیک سے نہیں جاننے کی کہ اس عورت کو کیا ہوا تھا،
लेकिन शायद ये Arthritis. आर्थराइटिस हो सकता है। रीढ़ की हड्डी का मुड़ जाना हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन हम इसे जानते हैं कि हकीकी वजह ये भी है कि ये औरत क्यों तकलीफ में थी, हत्ता कि दिखा रहा था जिस्मानी दायरे में कि शायद ये आर्थराइटिक है या कुछ और हकीकी वजह से बदरू थी। दरअसल हकीकी वजह बदरू थी उसकी, या आप कह सकते हैं असल वजह। होने की वजह। ये भी बताना अहम है कि हर बीमारी और तकलीफ अबलीसी वजूद रखती है, और लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। लिहाजा अगर ऐसा है और आप जिस्म को शिफा देना चाहते हैं और आपको शायद थोड़ी बहुत राहत मिले, जैसे कि आप जानते हैं कुछ केसेस में, लेकिन ये हमेशा वापस आती है क्योंकि वो बदरू अब भी वहाँ है। ये सच है, ये सच है। और उस दूसरे हवाले की तरफ गौर करें जो कि लूका ने कहा, एक मुबस्सर होते हुए कहा कि एक बदरू थी, और फिर यस्सु ने कहा इस इब्राहिम की बेटी को जिसे इब्लीस ने जकड़ा हुआ है, इस पर गौर करें। उसने इसे खुदा के मंसूब ना किया, उसने कहा कि ये इब्लीस था जिसने इस औरत को जकड़ा हुआ था उसकी कुबड़ी हालत में। अब आप समझते हैं कि इब्लीस अपनी बादशाहत रखता है। ये ऐसा ना था कि इब्लीस खुद वहाँ मौजूद था, लेकिन अपनी बदरू के ज़रिया, अपनी नापाक रूहों की बदौलत, कमज़ोरी की लिहाजा ये बहुत ज़्यादा अहम है कि आप पहचानें कि आपका दुश्मन कौन है। खुदा आपका दुश्मन नहीं है, खुदा आपका मसला नहीं है। खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको शिफा देना चाहता है, खुदा आपके लिए वो चाहता है जो आपके लिए अच्छा है, और बीमारी कभी भी अच्छी नहीं है। आमीन। लिहाजा इसे कभी मत भूलें। अब खुशखबरी ये है, एक मर्तबा जब आप पहचान जाते हैं कि आपका दुश्मन कौन है, ये बहुत खुशखबरी है, क्योंकि यीशु ने कहा है अगर आप ईमानदार हैं तो उसने ये कहा है, अगरचे मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ सांपों और बिच्छुओं का सर कुचलने के लिए, और तमाम दुश्मन पर ताकत, और कोई भी चीज़ तुझे नुकसान ना पहुँचाएगी, कभी भी नहीं। हालेलुया, आमीन। आप इब्लीस पर फतह रखते हैं क्योंकि इब्लीस को शिकस्त दे दी गई है यीशु मसीह की तरफ से, उसकी मौत, दफन और दोबारा जी उठने से। लिहाजा आपको इब्लीस का गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको इब्लीस के हाथों कठपुतली बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसके मशवरों के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं है। इब्लीस बीमारी और तकलीफ़ का मुनसिफ है, और वो आपके पैरों के नीचे दे दिया क्या है। खुदावन भला है। आमीन। और दूसरी चीज़ जो हम कहानी देखते हैं वो दोबारा है कि अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं किसी भी वक्त के म्यार से, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं किसी भी वक्त, आप गौर करें कि यीशु मसीह की खिदमत में वो हमेशा मुकाबला करता है अपने वक्त के मजहबी लोगों का। वो उसे पसंद ना करते थे, उस वक्त के हुक्मरान और मजहबी लोग यीशु मसीह को पसंद ना करते थे, वो उसके मौजज़ात से हसद करते थे, वो उससे नाराज़ थे, और वो उस हकीकत को पसंद ना करते थे कि वो खुद को खुदा का बेटा कहता है, और वो हमेशा चाहते, वो ज़्यादा दिन की परवाह करते इंसानी ज़रूरत। और यहाँ दोबारा हमारे पास ये औरत है, वो औरत है, वो शिफा पा गई है, वो शिफा पा गई है। और क्या होता है, बाइबल बताती है कि हुक्मरान 14वीं आयत में इबादत खाना के सरदार ने खफा होकर कहा, ओ वो गुस्से में था क्योंकि यीशु मसीह ने सबत के दिन शिफा बख्शी थी, और उन्होंने भीड़ से कहा कि 6 दिन ऐसे ही हैं जिसका काम ना करना वाजिब था, लेकिन सबत के दिन नहीं। ये मजहबी सरदार औरत को इसी तरह से तकलीफ में मुब्तला देखना चाहता था बजाय शिफा पाने के। और सिर्फ इस वजह से कि वो हसद करता था, क्योंकि मामले की सच्चाई ये थी कि लोग वहाँ हर रोज़ आते थे और कोई भी शिफा नहीं पा रहा था, लेकिन यीशु ने कर दिखाया। बिल्कुल ठीक। लिहाजा मेरा मतलब है कि वो हसद कर रहा था और गैर महफूज तस्वर कर रहा था। लिहाजा वो सिर्फ एक ही चीज़ के साथ चिपका हुआ था जिसे वो जानता था, जो कि कानून था, और कानून कहता है सबत के दिन काम ना करो, और यही वो जानता था, और ये गरूर था। ये गरूर था। 15वीं आयत खुदावन ने उसके जवाब में कहा, ए रियाकारो, दिखावा करने वाला या एक्टर, उससे कोई परवाह ना थी,
اسے کوئی پرواہ نہ تھی، وہ صرف دکھاوا کر رہا تھا۔ کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی نہیں پلاتا؟ یسوع اس کا مقابلہ کر رہا تھا، اور پھر وہ کہتا ہے یہ عورت ابراہیم کی بیٹی نہیں ہے۔ جی ہاں، حتیٰ کہ سبت کا دن وہ دن ہے جس میں آپ کو کام کرنا نہیں چاہیے۔ لوگ اب بھی اپنے جانوروں کو پانی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے جانوروں کو پانی کی ضرورت جی ہے۔ ہاں، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک عورت کو شفا پانی چاہیے سبت کے دن۔ حتیٰ کہ اس سے بھی زیادہ۔ بالکل صحیح۔ میں جانتی ہوں جی۔ کہ وہاں اینیمل لورز بھی ہیں، لیکن انسان زیادہ اہمیت رکھتا ہے جانوروں سے۔ جی لہٰذا اگر آپ اپنے کتے کا خیال رکھنے جا رہے ہیں سبت کے دن، تو آپ کو آدمی کی مدد بھی کرنی چاہیے سبت کے جی۔ دن۔ آمین۔ آمین۔ لہٰذا اب ایک اور چیز یہاں پر غور کرنے والی ہے کہ یسوع نے اس حقیقت کے متعلق بات کی کہ یہ خاتون ابراہیم کی بیٹی ہے۔ سنیں اس نے کہا کیا واجب نہ تھا یہ جو ابراہیم کی بیٹی جس کو شیطان نے باندھا رکھا تھا 18 سالوں سے، اس بند سے چھڑائی گئی سبت کو۔ جی ہاں۔ آمین۔ اور ایک صورتحال مرکز اور متی 15واں باب اور 26ویں آیت، جب وہ ایک عورت سے بات کر رہا تھا جس کی بیٹی بدرو گرفتار تھی، یسوع نے حوالہ دیا کہ شفا اور نجات بچوں کی روٹی ہے۔ کس کے بچے؟ ابراہیم کے بچے۔ لہٰذا وہ کہتا ہے نہ صرف یہ عورت ابراہیم کی بیٹی ہے جو کہ چھڑائی گئی، آزاد ہوئی۔ دوسرے الفاظ میں یہ ان سے تعلق رکھتی ہے۔ بالکل صحیح، ہاللیلویہ۔ لہٰذا آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے، یہ یہودی تھی۔ دیکھیں، مذہب سکھایا گیا یہودی ابراہیم کی یہ برکتیں رکھتے تھے، لیکن خوشخبری یہ ہے اگر آپ یسوع مسیح میں ایماندار ہیں، ابراہیم کے وعدے اور برکتیں آپ سے بھی تعلق رکھیں گی۔ لہٰذا گلتیوں اس کا 3 باب آئیں دیکھتے ہیں گلتیوں یہاں کیا کہتا ہے۔ گلتیوں اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں، اگر آپ یسوع مسیح میں ایماندار ہیں تو آپ ایماندار ہیں اور برکت میں ہیں، ابراہیم کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں۔ آیت 13 سے 4 کے بارے میں پڑھیں۔ مسیح ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا۔ لہٰذا آپ غور کریں کہ ابراہیم کی برکتیں غیر قوموں تک بھی پہنچ رہی ہیں یسوع مسیح میں۔ ٹھیک ہے، آیت 29 کو پڑھیں۔ اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ آمین۔ ابراہیم کی نسل اور ابراہیم کے وارث، اور ایک ترجمہ کہتا ہے جو وعدے ابراہیم سے ہیں وہ تم سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم کی نسل سے شفا تعلق رکھتی ہے۔ جی ہاں۔ اور اگر ہم مسیح یسوع میں ہیں تو ہم ابراہیم کی نسل میں گنے جاتے ہیں، اگر ہم یقین رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آمین۔ آمین۔ اور اس کہانی میں دلچسپ کیا ہے، ہم دوبارہ لوکا میں واپس آتے ہیں، جیسا کہ ہم گلتیوں اس کے 3 باب میں چلے گئے تھے، لیکن لوکا 13 میں صرف اس ساتھ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف اس عورت کے متعلق بتاتا ہے کہ شفا پا گئی، لیکن آپ اس کہانی سے پہلے اور بعد میں دیکھیں، وہاں کوئی بھی معجزہ خاص طور پر نہیں بتایا گیا۔ بائبل کہتی ہے کہ تمام لوگوں نے خوشی منائی ان تمام شاندار چیزوں سے متعلق جو یسوع نے کی۔ واہ۔ لہٰذا لوکا اس معجزہ کو اجاگر کر رہا ہے، لیکن اس دن وہاں بہت سے معجزات واضح ہوئے۔ شاندار۔ ہاللیلویہ۔ لہٰذا آپ شاید سوچ رہے ہوں، جیسا کہ میں اپاہج نہیں ہوں، میں سوچتا ہوں کہ شاید میں اس سے بیماری کے ساتھ کچھ دیر رہ سکتا ہوں۔ نہیں، آپ کی بیماری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا آپ کو شفا دیتا ہے، حتیٰ کہ اسی وقت۔ جی ہاں۔ آمین۔ اور جو اس نے اس عورت کے لیے کیا،
اور جو کچھ اس نے ہر ایک کے لیے کیا وہ ہر نسل انسانی کے لیے دستیاب ہے، کیونکہ جب یسوع نے اپنی زمینی خدمت ختم کی وہ صلیب پر گیا خدا کی بھیڑ کے طور پر کہ دنیا کے گناہوں کو لیے اور ہماری تمام بیماریوں کو، ہمارے گناہ، ہماری تمام کمزوریوں کو، تمام تکلیفیں اس نے اپنے پر لے لیں اور وہ ہماری جگہ پر مرا اور ہمارے گناہوں کے لیے فیصلہ کیا گیا، ہمارے جرم کے لیے، اور جب وہ مرا اس نے اس سب کو دور کر دیا، ہمارے گناہ دور ہوئے، ہماری بیماریاں اور ہماری تکلیفیں دور ہوئیں، اور اس کے ساتھ وہ دفنایا گیا اور پھر تیسرے دن وہ ان کے بغیر جی اٹھا، اور اسی وجہ سے بائبل صاف کہتی ہے کہ جو بھی یسوع کے نام میں پکارے گا بچایا جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے منہ سے تسلیم کرتے ہیں کہ یسوع میرا مالک ہے اور اپنے دل سے یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا اور پھر وہ موت سے جی اٹھا، بائبل کہتی ہے کہ تم بچائے جاؤ گے اپنے گناہوں سے، اپنے برے نتائج سے اور ابدی فیصلے سے، اپنے گناہوں کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ لہٰذا ہم آپ کی اس وقت حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ نے یسوع مسیح کو کبھی بھی مالک اور نجات دہندہ قبول کیا ہے، یہی وقت ہے، اسے اسی وقت کریں، اپنے دل کو تسلیم کریں اور اپنی زندگی یسوع مسیح کو دیں اور اپنا تمام ایمان اس میں رکھیں کہ جو اس نے آپ کے لیے صلیب پر کیا ہے، ضروری اس کا خون بہانا آپ کے تمام گناہوں کو ہمیشہ کے لیے دھو ڈالتا ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویہ۔ اس دعا کو میرے ساتھ پڑھیں۔ اے آسمانی باپ، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح تیرا بیٹا ہے کہ وہ صلیب پر میرے گناہوں کے لیے مرا اور پھر وہ دوبارہ جی اٹھا اور میں اپنے گناہوں سے مڑتا ہوں اور میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں تیری سے معافی حاصل کرتا ہوں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ یسوع میرا مالک ہے، وہ میرا نجات دہندہ ہے۔ میرے دل میں آ، مجھے بالکل نیا دل دے، میں تیرے پیچھے چلتا ہوں، آج سے ہمیشہ یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے دوستو، آپ بچائے گئے ہیں، آپ معاف کیے گئے ہیں، یسوع مسیح میں بالکل آپ کو نیا کر دیا گیا۔ ہاللیلویہ، آمین۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر کال کریں اور کسی کو بتائیں کہ آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے اپنا مالک اور نجات دہندہ کے طور پر۔ آمین۔ وہ آپ کے ساتھ دعا کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے، اور وہاں آپ کے لیے برکتیں ہوں گی، اور ہم آپ کی طرف سے سننا چاہتے ہیں، لہٰذا اب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسی وقت آپ کو شفا کے لیے خدا شفا دینے والا ہے، اور بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اس عورت کو شفا بخشی بائبل میں جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی اس نے کراچی کی عورت کو شفا بخشی جس کے متعلق ہم نے 2004 میں کہ شفا ہر وقت دکھائی دی جا سکتی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسی وقت، میں اس وقت آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بدن پہ ہاتھ رکھیں اس حصے پر جہاں بیماری ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کیا ہے، شاید آپ کی آنکھ، شاید آپ نابینے ہوں، یا آپ شاید دونوں آنکھوں سے نابینے ہوں۔ اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھیں۔ یہ شاید اس عورت کی طرح کبڑے ہوں۔ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں، اور خدا پر ایمان رکھیں۔ اسی وقت آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور خدا آپ کے لیے معجزہ کرے گا۔ اے آسمانی باپ، یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکر کرتا ہوں، یسوع کے نام کے دن میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ مرا اور اس نے ہماری تکلیفیں برداشت کی، اور مار کھانے سے ہم شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کے نام میں اے باپ، ہم تیرا معجزاتی طاقت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تیرے معجزات کی طاقت لوگوں کے بدنوں میں بہے اسی وقت۔ یسوع مسیح قادر مطلق کے نام میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ ان کو ان کے سر سے لے کر پاؤں کے ٹخنوں تک شفا دے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے حاصل کیا ہے یسوع کے نام میں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ معجزاتی زندگی ان کے بدن میں سے بہہ رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اپاہج شفا پا گئے،
درد اسی وقت جا رہی ہے. ہم ہر درد کو جھڑکتے ہیں, ہم آرتھرائٹس کو جھڑکتے ہیں, ہم ہر اس حالت کو جھڑکتے ہیں جو لوگوں کو ستاتی ہے. یسوع مسیح قادر مطلق کے نام میں ہم آنکھوں اور کانوں کو کھولنے کا حکم دیتے ہیں. ہم لوکیمیا کو جانے کا حکم دیتے ہیں یسوع مسیح کے نام میں. یسوع مسیح کے نام میں. اے باپ, ہم تیرا ہر طرح سے شکر ادا کرتے ہیں اسی وقت. آمین. خداوند تیرا شکر ہو. خداوند تیرا شکر ہو. خدا لوگوں کو شفا دے رہا ہے. ہاللویا. اگر آپ نے اپنے جسم میں معجزے کو حاصل کیا ہے تو اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر ضرور کال کریں اور ہمیں بتائیں. ہمیں آپ سے سن کر اچھا لگے گا. اور لوگوں کو ہمارے شو کے متعلق بتانا مت بھولیں. یہ آپ کے لیے برکت ہے. دوسرے لوگوں کو بھی اس کے متعلق بتائیں. آمین. خداوند آپ کو اگلے برکت ہفتے دے. ملتے ہیں.